سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال الإمام سجاد عليه السلام: أودينا ستا وفضلنا بسبع سلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماشاءاللہ سے آپ مومنان، آپ کے دلوں میں جناب سیدہ کی محبت ہے، آپ کے دلوں میں وہ حرارت موجود ہے جس کے بارے میں نبی کریم نے یہ فرمایا: اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً لِقُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، کہ حسین کے قتل میں ایک ایسی حدت ہے، ایسی شدت ہے، ایسی حرارت ہے، یہ قیامت تک مومنوں کے دلوں میں رہی ہے. اور ماشاءاللہ سے آپ اپنے گھروں سے جس موسم میں جتنے بھی آپ کے ضروری امور ہوں سب کو چھوڑ کے آپ فرش عذاب پہ آتے ہوئے آئے. یہ سب سے پہلا ثبوت ہے اس مبدت کا جس کا حق آپ ادا کرنے کے لیے یہاں پہ آئے. عظمت عزائے مولا حسین پاک بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور آپ جانتی ہیں ماشاءاللہ سے ایام سجادیہ کا آغاز ہو چکا ہے. عظمت سید الساجدین مولا امام زین العابدین بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ سے جس ہستی کے ایام شروع ہوئے ہیں سب سے پہلا عزادار ہے یہ، جس نے عزاداری سکھائی. قیامت تک کے لیے سب کو عزادار بنانے والے جناب سجاد علیہ السلام. آج اس عزادار حسین کے لیے آج آپ اپنے گھروں سے آئی ہیں. یقیناً جناب سیدہ کے دل سے آپ سب کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں. بی بی آپ کے اوپر خوش ہوں، بی بی آپ کا آنا قبول فرمائے. اس عزاداری کا قائم کرنا، میرا پڑھنا، آپ کا سننا، بس مومنات اگر ہمیں جناب سیدہ کو راضی کر لیا، بی بی کے دل کو خوش کر لیا. اور پتہ ہے ماں کے دل کو خوش کرنا مشکل نہیں ہے. یہ ہم بھی کبھی بچے تھے، ہمیں بھی پتا تھا ہم اپنی ماں کو راضی کر لیتے تھے. آج کے بچے بھی گواہی دیں گے کہ کتنی جلدی ماں کو منا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بابا کو منانے میں تھوڑا شاید ٹائم لگتا ہو لیکن ماں کو منا لیتے. تو جناب سیدہ ہے سب کی روحانی ماں. سادات جو تشریف فرما ہے ان کا ڈبل رشتہ بن گیا، ایک تو نسبی ماں بھی ہے اور روحانی ماں بھی ہے. تو بس جب گھر سے نکلے تو آج ہم نے بیوی کو ان کے فرزند سجاد کا غصہ دینا ہے، ان کا ذکر کر کے بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے. تو یہ اس عزادار حسین کا میں ذکر کروں گی کہ جو حسین کا وہ عزادار ہے کہ جس نے عزاداری کو جو تمام واقعات ہم سن کے رو رہے ہیں 1400 سال سے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، انہوں نے ایک ایک واقعہ اپنی آنکھ سے دیکھا. آج اس عزادار کی ذکر کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں. جناب سجاد، میں اور آپ کہاں سے وہ الفاظ لائیں، کہاں سے وہ صلاحیت لائیں کہ جس کا قصیدہ خدا پڑھے؟ میں اور آپ کیسے فضائل بیان کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے قرآن کی مدد سے ایک آیت پیش کرنا چاہتی ہوں کہ قرآن کس طرح سے مولا سجاد کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 36، اس میں خدا کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثنا عشر شهرا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَفِيهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ. خدا فرما رہا ہے کہ خدا کے پاس
جو مہینے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ اسنا عشر. ہم سب اسنا عشری ہے نا. اور یہ جو لفظ بولا جاتا ہے نا اسنا عشری، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، عربی کی جب ہم وہ گنتی ہوتی ہے نا اس میں اسنا عشر کو کہتے ہیں 12 کے ماننے والے. تو خدا نے مہینے کتنے بنائے؟ خدا فرماتا ہے اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثنا عشر، کہ خدا کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. کس وقت سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب یہ زمین و آسمان خلق ہوئے تب سے. کب سے؟ جب زمین و آسمان خلق ہوئے. اب تھوڑا سا میں اپنے مطلب کو روایت کی روشنی میں واضح کرتی ہوں. تفسیر انوار النجف ہے اور اس میں داؤد بن کثیر سے یہ روایت ہے. توجہ چاہوں گی ایک مرتبہ، توجہ کی سلوات ہے. سے روایت ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سب ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھے. تو امام نے سماعہ سے کہا سماعہ وہ ذرا کھجور کی گٹلی لے گیا. مولا نے اس گٹلی کو زمین پر پھینکا، گٹلی کو زمین پر پھینکا تو ایک تناور درخت بن گیا جس میں تازہ خوشے لگ گئے. امام علیہ السلام نے ایک خوشہ توڑا. میں نے آپ کو تفسیر کا حوالہ بھی دیا، اسے ڈر کے نہ سنا کریں. توجہ چاہوں گی. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں یہ جو زمانہ ہے نا اس میں ہم گزر رہے ہیں، یہ بڑا نازک زمانہ ہے. آج کل کے بچے جب یہ معجزات سنتے ہیں، ہم نے معجزات شاید بیان کرنا کم کر دی ہیں. اب یہ مسئلہ کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، تو انہیں دلیل سے بتائیں، سمجھائیں. انشاءاللہ میں آپ کو، مجھے پتا ہے یہاں بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے ان کو بھی سمجھانا ہے. اب جو میری عمر کی ہے ان کو تو سمجھائے گئے نا، وہ تو انہوں نے جو سمجھنا تھا سمجھ لیے، وہ تو اپنے عقیدوں میں پختہ ہے. مسئلہ اگلی جنریشن کا ہے. مجھے وہ بڑی مظلوم نظر آ رہی ہے، کیونکہ جب ممبروں سے میں دیکھتی ہوں کہ زیادہ تر مواد جو ہے ان کے لیے فراہم کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے ذہن کیپچر کیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر کام کرنا چاہیے، ان کو سامنے رکھ کے میٹیریل جو ہے وہ تیار کرنا چاہیے، فراہم کرنا چاہیے. اپنی آزاداری کو انہوں نے سنبھالنا ہے. اگر وہی اسی چکر میں پڑے گئے نہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ کیا کر رہی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ آزاداری جن ہاتھوں میں جانی ہے ان سے میرا خطاب زیادہ ہوتا ہے. تو اب یہ جو ابھی سن لیں، بعد میں اس پہ بات کرتے ہیں. مولا نے کیا کیا؟ وہ درخت بن گیا، اس کا ایک خوشہ توڑا، اس کو چھیلا، اس کو توڑا، اندر سے ایک کاغذ نکلا. اس کاغذ کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی تھی اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثنا عشر شہرا. یہ آیت سورہ توبہ کی لکھی ہوئی تھی. اور پھر اس کے نیچے 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے تھے. اور مزید ایک روایت پھر میری نظر سے گزری امام باقر علیہ السلام کی، جس کو اس روایت میں مزید اضافہ ہوا. جابر جعفری سے وہ روایت ہے. یہ روایت جب نیچے 12 اماموں کے اس کاغذ میں نام لکھے ہوئے تھے تو اس وقت مولا نے سماعہ سے کہا کہ سماعہ تمہیں پتا ہے کہ یہ کاغذ کتنا قدیم ہے؟ سماعہ نے کہا، کوئی اور ہم میں سے جب کسی کا کوئی ہوتا ہے نا امتحان، اچھا کیا تم یہ جانتے ہو، تو الٹا سیدھا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس ڈر کے غلام سمجھیے کہ وہ یہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، یا آپ جانتے ہیں جو علم رسول کے وارث ہیں؟ میں نہیں جانتا. تو پھر مولا نے فرمایا سنو، یہ 2000 سال قبل زمین و آسمان کی خلقت سے ہزاروں سال قبل یہ کاغذ اتنا پرانا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری بات میں بتایا نا کہ 5ویں امام سے ملی جابر جعفر سے، اس میں اضافہ یہ ہوا کہ اس میں معصوم فرماتے ہیں اسی روایت کو بیان کر کے آگے اضافہ فرماتے ہوئے کہ یہاں پہ شہر یعنی مہینے کی جو تعبیر ہے وہ ہمارے جد محمد مصطفیٰ ہے. اور اس میں جو اربعۃ الحرم یعنی 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں وہ امام مراد ہیں جن کا نام علی ہے.
جگہ یہ ملا کہ وہ حرمت والے جو چار ہیں، کیونکہ جب مہینے تو بہت بعد میں وجود میں آئے ہیں نا، تو یہاں پہ اگر ہم اس کی ظاہری تفسیر سے ہٹ کے اس کی باطنی تفسیر اس آیت کی دیکھیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس میں آئمہ مراد ہیں 12 سے، اس میں اشر سے 12 مہینے مراد نہیں لیے جا سکتے کہ ہم سب ظاہری تفسیر پہ اتفاق کریں، کیونکہ مہینے تو بہت بعد میں وجود میں آئے ہیں، اور یہ ہزاروں آدم کی خلقت سے بھی ہزاروں سال پہلے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس سے مراد 12 کا نور ہے۔ اور ایک جگہ معصوم ایک روایت میں آیا کہ یہاں جو حرمت والے چار ہیں اس سے مراد ذات مولا کائنات اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام، یہ چار مراد ہیں۔ تو بہرحال یہ روایات ہیں جو اس کی وضاحت تھوڑا ضروری میں نے سمجھی۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو چار علی ہیں، ان میں جو سب سے پہلے ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور ان کی ولادت جو ہوئی وہ حرمت والے مہینے رجب میں ہوئی۔ رجب کیا آپ نے، 4 علی مراد ہے نا، میں نے تو وضاحت کر دوں، 4 علی مراد ہے، تو پہلے علی کی ولادت بھی حرمت والے مہینے میں، دوسرے علی کی شہادت حرمت والے مہینے میں، محرم حرمت والے مہینہ، اور تیسرے علی کی ولادت بھی حرمت والے مہینے میں ذوالقعدہ میں، اور چوتھے علی نبی علیہ السلام کی ولادت 15 ذی الحج حرمت والے مہینے میں۔ اور یہ آیت کون سی ہے؟ آیت نمبر 36۔ خدا کا ہر چیز خدا کے ہاں مقدر ہے، خدا کا کوئی بھی فعل عبث اور بے مقصد نہیں ہے۔ اس آیت کا نمبر 36 ہی کیوں ہے؟ کیونکہ رہ جاتی ہے جناب سیدہ 3 اور 6 کو جمع کریں 9 کا عدد بنتا ہے، جناب سیدہ کا عدد ہے 9، اور سورہ توبہ ہے قرآن کا سورہ نمبر 9، یعنی جناب سیدہ جو ہے وہ مرکز ہیں اہل البیت۔ مجھے جو کہا یہ گیا تھا کہ سوز و سلام ہم مختصر کرواتے ہیں، آپ ہم نے زیادہ وقت دینا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ خاصا تفصیلی سوز و سلام ہو گیا تو میرا وقت تو پھر ملٹی پلائی کر جائے گا نا، تو اس لیے میں نے آپ کو سنا ہے، اس لیے آپ کو بھی مجھے سننا ہے، کیونکہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ پڑھیں جتنا مرضی پڑھیں آپ۔ ایسے کہتی جو مجھے سوتا نظر آتا ہے، جو بیٹا جا کے ذرا موت ہو گیا، جس کو نیند آ رہی ہے وہ جائے ذرا جا کے موت ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیٹھے ذرا اطمینان سے تسلی سے، کیونکہ مجھے یہ کہا گیا تھا آپ جتنا مرضی پڑھیں، اس لیے کہ میری مرضی ہے، بس آپ کا تعاون رہے گا تو انشاءاللہ میں زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر بہت جلدی جلدی میں اپنے جو بھی مفاہیم ہیں، جو بھی معلومات ہیں میں پیش کروں اور آپ جلدی ہی میرے ساتھ چلتی رہیں گی تو انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں دوں گی آپ، کیونکہ بعض لوگ بہت ڈر گئے ہیں سن کے۔ صلوات پڑھیں اصل میں جو مسئلہ ہے نا نیو جنریشن کا وہ یہ ہے کہ جب انہیں کوئی اس در پہ جب آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو کچھ اس طرح سے ان کا مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے کہ وہ خود نہیں سمجھ پا رہے، کیپچر کر لیا ان کے دماغوں کو، لیکن جتنا بھی یہ تابوت کیپچر کر لے، دشمن جتنا مرضی کام کر لے، میرا یقین ہے، میرا ماننا ہے کہ یہ جو فرش عذاب ہے اس پہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر طرح کے انسان کی مشکلات کا حل یہ فرش عذاب ہے۔ یہ فرش عذاب دشمن کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دے گا، تو بس ضرورت ہے ہمیں تھوڑا معاملات کو سمجھنے کی کہ جب کوئی معجزہ بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ معجز نما ہونا ہی اس خاص حجت خدا کی پہچان ہے جو اللہ کی طرف سے حجت بن گیا ہے، اور ہر زمانے میں ایک معجز نما کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب خدا نے یہ فرمایا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو میری صفات
تو اللہ کی صفات میں ایک یہ بھی صفت تو ہے نا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو کسی ایسا کو جو بھیجے گا اپنی حجتیں بنا کے بھیجے گا تو ان کو بھی اتنے اختیارات دے کے بھیجے گا کہ جو عام لوگوں کے بس میں انجام دینا نہ ہو. ضروری ہے کیونکہ وہ کس کی حجت بن کے آ رہے ہیں؟ کسی بادشاہ کی، کسی خلیفہ کی؟ وہ اللہ کی رب الکائنات کا نائب ہے، رب الکائنات کا خلیفہ. وہ دنیا کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں. تو یہی مسئلہ جو تھا اتفاقاً جو آج کل زیادہ میں محسوس کر رہی ہوں کہ جو بچے پوچھتے ہیں کہ یہ جو معجزات کے حوالے سے زیادہ تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہی مسئلہ جو تھا یہ آج کا نہیں ہے. اصل میں یہ چیز انسان کے اندر جو جستجو ہوتی ہے، جو انسان کے اندر اللہ نے ایک مادہ رکھا ہوا ہے، وہ اس کو متحرک رکھتا ہے، اس کو حرکت میں رکھتا ہے. تو یہی سوال جناب جابر انہوں نے مولا سجاد علیہ السلام سے پوچھا، یبن رسول اللہ من المقصر، یبن رسول اللہ یہ مقصر کون ہوتا ہے؟ ہم کہہ دیتے نا فلاں مقر ہے، وہ والی ہے، فلاں مقصر ہے، وہ فضائل میں کمی کر رہا ہے، فلاں وہابی ہو گیا، فلاں اہل حدیث ہو گیا. تو ہم نے معاملے کو نہ تو کسی نے ممبر سے حل کر لینا سمجھ لیں، بس آپس میں لڑتے رہنا اور ایک دوسرے کو کافر کہتے رہنا. دوسروں نے تو کہنا ہی تھا، اپنوں نے بھی کہنا شروع کر دیا. تو بات صرف سمجھنے کی کہ آپ پہلے یہ چیز سن لیجئے کہ مولا کے فرامین کی روشنی میں آج میں بات کر رہی ہوں. یہ بھی امام سجاد علیہ السلام ہی کا فرمان ہے. کمال الدین اتمام النعمہ کتاب کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا. بہت ہی وہ کتاب ہے جو مولا کی غیبت کبریٰ میں جانے کے بعد سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی تھی، اس میں سے میں نے آپ کو ریفرنس اس کتاب کا دے دیا. مولا کیا فرماتے ہیں اس میں؟ مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں سید الساجدین مولا امام زین العابدین بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خدا کا دین جو ہے، یہ توجہ سے سن لیجیے، چند لائنوں کا نورانی فرمان ہے، آپ کی بڑی ہدایت کر جائے گا. مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو خدا کا دین ہے یہ فاسد رائے، باطل نظریات، ناقص عقل میں نہیں آ سکتا. اگر میں مولا کی اسی بات کو قرآن سے ملا دوں تو قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. تو اس دین کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنی عقلوں کی نشو و نما کریں، اپنی عقلوں کو توانا کریں، اپنے نظریات کو دلائل پہ مضبوط کریں. تو مولا فرماتے ہیں یہ جو فاسد رائے، باطل نظریات، یہ اللہ کے دین کو ناقص عقل نہیں سمجھ سکتے. مولا فرماتے ہیں ہمارا امر ولایت مشکل در مشکل ہے. اب میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں کہ نعیم الابرار میں ساتھ ساتھ کتابوں کے حوالے بھی اس لیے دیتے ہوئے کوئی پریشانی نہ ہو، نہ مجھے اور نہ آپ کو. تو اس میں روایت موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ الایمان عشرۃ درجات، ایمان کے 10 درجے ہیں. المقداد علی درجۃ الثمانیہ، مقداد جو ہے وہ 8ویں درجے میں ہے. وسلمان علی درجۃ العاشرہ، اور ابو ذر علی درجۃ التاسعہ، یعنی ابو ذر جو ہے وہ 9ویں درجے میں ہے، سلمان جو ہے وہ 10ویں درجے میں ہے. اور پھر مولا کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ عَلِمَ أَبَا ذَرٍ مَا فِي قَلْبِ سَلْمَانَ لَقَتَلَهُ، اگر ابو ذر یہ جان لے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو اس کو ضرور قتل کر دیں. یعنی کہنے میں کیا ہے؟ ایک درجے کا فرق ہے، ایک درجے کا فرق ہے کہ ابو ذر جو ہے وہ 9ویں درجے میں ہے، سلمان 10ویں درجے میں ہے. تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایک درجے کا فرق نہیں ہے، یہ ایک درجے کا فرق جو ہے یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. تو ہر بندہ جب اس فرش عذاب میں آتا ہے وہ اپنی معرفت کے حساب سے لے رہا ہوتا ہے، وہ اپنی معرفت کے حساب سے لے کے اس کو سمجھ لیتا ہے. اور جب وہ جا کے کسی ایسے کے آگے بیان کرتے ہیں جو ابھی اس درجے میں نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ کافر ہو گیا.
اور انسانی حدود کو بھی ہم سے دور رکھو. ہم رب سے نیچے ہیں لیکن تم انسانوں جیسے بھی نہیں ہیں. جب یہ دو حدود سمجھ لو گے تو پھر ہمارے فضائل کے بارے میں جو کہہ سکتے ہو کہہ دو. تم ہمارے فضائل کو پہنچ ہی نہیں سکتے. تم ہمارے فضائل کو پہنچ ہی نہیں سکتے. تمہاری عقلوں کی پرواز کتنی بلند ہو جائے تم ہمارے فضائل کو پہنچ ہی نہیں سکتے. لیکن یہ دو حدود کا خیال رکھنا, ان دو حدود کا خیال رکھنا. تو اب آئیے ذرا کہ جناب جابر نے کیا پوچھا تھا, کیا ہے ذہنوں میں ہے؟ مجید مقصر, مقصر کون ہوتا ہے؟ یہ سن لیجیے, یہ دو تین چیزیں سن لیجیے. تو مولانا نے فرمایا الذین یقصرون فی معرفت الائمہ. یہ مقصر جو ہوتے ہیں نا, یہ وہ ہوتے ہیں جو ائمہ کی معرفت میں تقصیر کرتے ہیں, کمی کرتے ہیں. الذین یقصرون فی معرفتہم, ائمہ کی معرفت میں تقصیر کرتے ہیں. اور کس چیز میں تقصیر کرتے ہیں؟ فی معرفت ما فوض اللہ الیہم بامرہ وروحہ. اور اس چیز میں تقصیر کرتے ہیں جو اللہ نے ان ائمہ کو اپنے امر اور اپنی روح کی معرفت دی ہوتی ہے, اس کو نہیں سمجھتے. تو پھر جابر نے پوچھا فما معرفت روحہ, امام کے روح کی معرفت کیا ہے؟ امام کے روح کی معرفت کیا ہے؟ تو مولانا نے فرمایا ان یعرف کل ما خصہ اللہ بہذا النور فوض الیہ امرہ. تو پھر تو جان لے جابر, جان لے اس چیز کو پہچان لے, معرفت اس چیز کی حاصل کر لے کہ خدا اپنی روح کو جس کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے اس کے سپرد اپنا امر کر دیتا ہے. اور جس کے سپرد وہ اپنا امر کر دیتا ہے اس امر کا تصرف اتنا زیادہ ہوتا ہے, اس وقت امام کا اختیار اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ فَيَخْلُقُ بِإِذْنِهِ وَيُحْيِي بِإِذْنِهِ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ فِي الْغَيْبِ وَيَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس امر کی وجہ سے, اس دیے گئے تصرف الہی کی وجہ سے امام اللہ کے اذن سے خلق بھی کر سکتا ہے, زندگی بھی دے سکتا ہے, وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے, اور وہ جو ہو چکا, جو قیامت تک ہونا ہے, وہ سب کا سب جانتا ہے. صلوات اپنی روح کو پہلے مخصوص کیا, اس کے بعد ان کے سپرد امور کر دیے. ضروری تھا یہ کرنا. کیوں ضروری تھا؟ اس لیے کہ یہ جو جب دنیا میں آتے ہیں نا تو یہ ایک پوری کائنات کا امام ہوتا ہے. جو دنیا میں آتا ہے تو اس کو پوری کائنات کا علم ہونا چاہیے, اس کو زمین کا بھی علم ہونا چاہیے, اس کو عرش کا بھی علم ہونا چاہیے, اس کو فرش کا بھی علم ہونا چاہیے. کیونکہ وہ ایک حصے کے لیے تو امام بن کے نہیں آ رہا نا, جو اللہ کی حجت صرف ایک حصے کے لیے تو نہیں ہے نا, وہ تو پوری کائنات پہ اللہ کی حجت ہے. تو امام کی جو سب سے بڑی نشانی اور علامت, حجت خدا ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ امام کا علم بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے عوض آپ اگر امام کا دیکھیں کہ جب خدا نے ان کو یہ امور دیے, یہ امر دیا, امر کا وارث بنایا, تو انہوں نے پھر اللہ کی عبادت اس درجے پہ جا کے کرنی ہوتی ہے. ان کی عبادتیں پھر اس درجے کی ہوتی ہیں کہ ان کی عبادتیں اللہ کا تعارف کروا رہی ہوتی ہیں. امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام, ایک شخص آیا
کر کے چلے جانا ہے اور بعد میں یہ کہ مجھے کوئی رزلٹ چاہیے. مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے کتنا اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دی ہے. برکت مولا علی علیہ السلام بلند الصلوات. انسان کی پہچان کیا ہے؟ مولا انسان کی انسانیت کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا کہ انسان کی انسانیت کا پتہ نہ اس کی نمازوں سے چلتا ہے، نہ اس کے روزے رکھنے سے چلتا ہے، نہ اس کے محرابوں سے چلتا ہے، نہ اس کے سجدوں سے پتہ چلتا ہے. تو پھر مولا کیسے پتہ چلتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، حقوق الناس کے معاملے میں وہ کیسا ہے، برداشت اس میں کتنی ہے. یعنی حیوان تو نہیں بن جاتا، اس سے بھی جانور تو نہیں بن جاتا، اس کا علم کس درجے کا ہے، کس علم کا وہ مالک ہے. تو اس کی یہ خوبی اس کی پہچان کرواتی ہے. تو اس منزل پہ مجھے سمجھ میں آیا کہ ہمارے سجدے ہمارا تعارف نہیں بن سکتے، لیکن کیا کہنا سید سجاد کا کہ جس کا سجدہ خدا کا تعارف کروا رہا ہے. برکت سید الساجدین مولا امام زین العابدین بلند الصلوات. زین العابدین بہت سے لقبات ہیں مولا نے، بہت سے. میں چاہتی ہوں آج مولا کے حوالے سے آپ کے قلوب کو مزید قرآنیت مل جائے اور بھی ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے. زین العابدین بچہ یہ فرماتی ہے جانتا ہوں لقب عبادتوں کی زینت. لیکن میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جب ہم سنتے ہیں عبادتوں کی زینت تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ مولا کی عبادتیں ایسی تھیں کہ عبادتوں کی زینت ان کی عبادتیں ہیں. نہیں، یہاں پہ مولا کو کیا رقم مل رہا ہے کہ عبادتوں کی زینت مولا کی عبادتیں نہیں، خود وجود مقدس امام سجاد جو ہے وہ عبادتوں کی زینت ہے. یعنی خود وجود امام عبادت، ابھی امام کی عبادتوں کی بات نہیں ہو رہی کہ امام کی عبادتیں جو ہے وہ کس درجے کی ہیں. خود وجود امام ہی اتنا مقدس ہے کہ وہ جہاں قیامت تک کے عابدوں کی عبادتوں کی زینت ہے. جس طرح سے مولا کائنات کے بارے میں بڑی تو کوشش کر کے کچھ فضائل پڑھے تو اگر کوئی کہے کہ مولا کائنات علی اتنے حق پرست تھے کہ ہمیشہ حق پر رہتے تھے، حق کا ساتھ دیتے تھے، تو میں کہوں گی کہ یہ ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ان کی فضیلت تو یہ ہے جو رسول نے فرمایا کہ علی حق پر نہیں، علی خود حق ہے. علی خود حق ہے. اس لیے آپ نے فرمایا تھا اللہم آدر الحق حیث ما علی دار، اے خدا حق کو ادھر بھیج جدھر علی جائے. مولا ہم سب کے مولا، شیعوں کے مولا، کعبے کے کعبہ، حسنین کے بابا، جبریل کے ٹیچر، من کنتو مولا، نعرہ حیدری. امیر پہ، مشکل کشا پہ، شیر خدا پہ، حاجت روا پہ بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ گھرانہ ہی زینتوں کا گھرانہ ہے. اگر مولا کائنات ہیں تو ان کا ذکر مجلسوں کی زینت ہے. خدا نے بیٹی ایسی دی جو باپ کی زینت ہے، اور بیٹے ایسے دیے جو جنت کی زینت ہے، اور جس ہستی کا ذکر جو پوتا ایسا دیا جو عبادتوں کی زینت ہے. یہ تو خاندان ہی ایسا ہے کہ زینتوں سے مزین ہے. تو آج اس امام کا ذکر ہے کہ جو وارث ہے علی کا، علی کے علم کا وارث. اب خصوصی طور پہ مجھے جو کہا گیا تھا وہ یہ تھا، خاص طور پہ جو مجھ سے میزبان ہوتے ہیں مجلس کے، جنہوں نے اپنی اتنی ہمت محنت پیسہ لگایا ہوتا ہے، میری بڑی کوشش ہوتی ہے میں ان کی خواہش کے مطابق کروں. تو مولا کے خطبے کے متعلق مجھے یہ کہا گیا تھا، لیکن اس خطبے کے متعلق جو مسجد جامعہ دمشقیہ میں امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ
اس پہ ایک بات اس پہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا خطبے پہ لانے سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں، چونکہ یہ خطبہ ہے مولا کا اور کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، تو ایک نشست کے تھوڑے سے وقت میں اس خطبے پہ بہت زیادہ بات نہیں کر سکوں گی، اس لیے میں آپ کو یہ پہلے سے بتا رہی ہوں کہ اس کے بعد 2 جگہ اور میں نے اسی سلسلے کی مجلسیں پڑھنی ہے، تو یہ خطبہ میں آج شروع کر رہی ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل ہے میرا خانم زینب عمران نقوی کے نام سے، جتنی میں آج بات کر سکی آج کروں گی، اس کے بعد باقی جو گفتگو ہے جس پہ خطبہ میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گی میں اپلوڈ کر دوں گی اپنے چینل پہ، تو آپ تینوں گفتگو سماعت فرما سکتی ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے یہ بتا دیا۔ تو امام اسلام کا خطبہ جو ہے، اس کو سب سے پہلے تو جو مجھے مشکل درپیش آئی کہ اس کو جب گوگل پہ آپ لکھیں گے جا کے خطبہ امام سجاد علیہ السلام، مسجد دمشق میں جو آپ کچھ بھی آپ جو بھی وہاں پہ لکھیں گے سرچ کرنے کے لیے، تو وہ پورا خطبہ نہیں ہے، وہاں پہ خطبہ جو شروع ہوتا ہے وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اُعطِینَا صِدْعًا وَفُضِّلْنَا بِالسَّبْعِ، ہمیں 6 خصوصیات دی گئی، ہمیں 7 فضیلتیں دی گئی ہیں، یہاں سے خطبہ شروع ہوتا ہے۔ پھر میں نے کچھ کتابیں وقتاً کی اٹھائیں، صحیفہ کربلا میں دیکھا اور کتابوں میں دیکھا، مجھے یہیں سے نظر آیا، لیکن ایسا نہیں ہے، مولا کا کلام جو ہے اپنے دادا علی کے کلام کی طرح، بلکہ اہل البیت کے کلام کی پہچان ہی یہی ہے۔ آپ خطبہ جناب سیدہ اٹھا کے دیکھیں، آپ زینب کبریٰ کے خطبے اٹھا کے دیکھیں، مولا حسین کے خطبے اٹھا کے دیکھیں، سب سے پہلے جو درس ملے گا وہ توحید کا ملے گا، سب سے پہلے جو پہچان ملے گی وہ آپ کو توحید کو پہچانوائیں گی یہ ہستیاں، کیونکہ یہ دنیا میں توحید کے نمائندے بن کے آئے ہیں۔ تو اس لیے اس خطبے کو جو مجھے بڑی مشکل سے سرچنگ میں آیا، تو یہ خطبہ توحید سے شروع ہوتا ہے، توحید سے شروع ہوتا ہے۔ اور سب سے اس خطبے کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ اس کا تھوڑا سا ماحول دیکھیے کہ کس ماحول میں مولا یہ خطبہ دے رہے ہیں، کن لوگوں میں خطبہ دے رہے ہیں۔ اب میں مجلس پڑھ رہی ہوں، میں تو محبوں میں بیٹھی ہوئی ہوں، محبین ہیں، مولا کی چاہنے والیاں ہیں، وہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو میرے لیے آسان ہے گفتگو کرنا، دشمن کے دربار میں ان لوگوں کے سامنے خطبہ دینا کہ جن کی برین واشنگ کی جا چکی ہے، جو لوگ بالکل اہل بیت کو نہیں پہچانتے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینے میں ایک محبت کا گھرانہ ہے، وہاں جا کے ان پہ نعوذ باللہ گالیاں دینا ثواب ہے۔ اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ لوگ مدینے آتے تھے، مدینے آ کے کبھی مولا حسن سے ملاقات ہوتی، کبھی مولا حسین سے ہوتی، کبھی مولا سجاد سے ہوتی، تو کیا ہوتا تھا یہ شامی کیا کرتے تھے، گالیاں دینا شروع ہو جاتے تھے، جو ہی پتہ چلتا نا کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، گالیاں دینا شروع ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ثواب کمانے آئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں ثواب ہو۔ توجہ فرمائیے آپ نے، یہ ماحول ایسے لوگوں میں مولا نے خطبہ دینا ہے، اور خود مولا کس حالت میں ہے، کتنے غم ہے دل پہ، جو خطبہ دینے والے کی کیفیت بھی تو دیکھیے نا، یہ سب چیزیں ذہن میں رکھیے، پھر دیکھیے مولا نے ان حالات میں کس طرح سے وہاں پہ خطبہ دیا ہے کہ سب سے پہلے، کیونکہ یہ جو اہل البیت ہے اس کا ماحول بنانا ضروری ہے۔ آپ بیٹا تھوڑا فاصلے سے بیٹھ جائیں تو میرا خیال اچھا رہے گا۔ جس ماحول میں آپ نے خطبہ دینا ہے اس ماحول کو سمجھیے، جن لوگوں کے سامنے خطبہ دینا ہے ان کو سمجھیے، جس حالت میں خطبہ دینا ہے وہ حالت بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، پھر آپ صحیح طور پہ سمجھ سکیں گے کہ مولا سجاد کس عظمت اور کس مقام کے مالک ہیں، کہ جس وقت یزید نے، کیونکہ یہ جو اہل بیت نے جتنے خطبے دیے نا کفر و شام کے بازاروں میں، وہ ایسے نہیں ہے جو اب تک ہم سمجھتے آئے ہیں کہ شاید کہ جہاں بی بی بہت پریشان ہوئی تو بی بی زینب نے خطبہ دے دیا، جہاں پہ حالات ایسے ہوئے بی بی ام کلثوم نے خطبہ دے دیا۔ نہیں، یہ سب چیزیں کیلکولیٹڈ تھی، یہ سب چیزیں پلانڈ تھی، کس ہستی نے کس وقت بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے اور کیا بولنا ہے۔ یہ محنت حسین بھی ایسے ہی تو کامیاب نہیں ہو گئی، ان کی محنتیں آپ دیکھیے، ان ہستیوں کی محنتیں دیکھیے، ان کی قربانیاں دیکھیے۔ آج ہمارے لیے مجلس میں جانا مشکل ہے، وہاں پہ زیادہ دیر سننا مشکل ہے، اچھے ماحول میں
میں بیٹھے ہیں, سب کچھ میسر ہے, گھروں سے کھا پی کے آئے ہیں, اس کے باوجود ہمارے لیے اگر مجلس طولانی ہو جائے ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. کبھی ان ہستیوں کی مشکلات دیکھیے, اس لہجت کو کیسے ہم تک پہنچائے. تو یہ سب چیزیں, اور اب جب جناب زینب دربار یزید میں خطبہ دے چکی, اب ایک وقت آ گیا کہ اب یزید اپنا آخری حلوہ, اب یزید چاہتا ہے میں بہت بڑا کامیاب انسان ہوں, میں فتح یاب ہو گیا ہوں, ان کو میں نے قید کر لی ہے اور ان پہ ظلم بھی کر رہا ہوں, اور بری حالت میں قید کی طرح لا کے میں نے مسجد, جامع مسجد میں کھڑا کر دیا. بہت بڑی مسجد ہے جامع مسجد, کو چھوٹی جگہ نہیں ہے, میں خود دیکھ کے آئی ہوں, بہت آپ نے ماشاءاللہ بہت سے دیکھے ہوں گے آپ نے. تو وہاں پر جب یزید اب بالکل سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اس کو توقع نہیں تھی, وہ سمجھ رہے میں بہت کامیاب ہو گیا. اس نے کیا کیا, اپنی کامیابی کا اعلان کرنے کے لیے اپنے ایک زر خرید خطیب سے کہا کہ جاؤ جا کے ذرا خطبہ تو دو, اتنی دنیا جمع ہے, ٹوٹے دل کے ساتھ یہ لوگ قیدی بھی کھڑے ہیں, ان کا مزید دل ٹوٹے گا, یہ مزید خستہ حالی کی طرف جائیں گے, مزید ان کو پریشانی لاحق ہوگی. تو اس نے مزید اپنی طرف سے کامیاب ہونے کے لیے اس نے کہا اپنے خطیب سے, درباری خطیب سے, کہ جاؤ اور جا کے ذرا خطبہ تو دو, اس میں شیخین کی فضیلتیں بتانا, اس میں میرے آباء و اجداد کے فضائل بتانا, اور میرے فضیلت بھی جا کے تم وہاں پہ بتاؤ. اب یہ خطیب آ گیا, اب یہ خطیب آیا, بڑا خوبصورت سا منبر بنا ہوا ہے, اور خطیب نے چڑھ کے بلند آواز سے لان تان کرنا شروع کر دی اس پاکیزہ گھرانے, اور فضائل ان کے بیان کرنا شروع کر دیے کہ جو لعنت کے مستحق تھے. جب یہ کام کیا نا, الٹا کام جب اس نے کیا, تو اب یہ مولا سن رہے تھے. مولا کس حالت میں ہے, توق پہنا ہوئے, پاؤں میں بگوڑیاں, اور ساتھ مستورات بھی ہیں, حرم بھی ہے. اب مولا جو ہے, مولا نے جب یہ ساری گفتگو کس حوصلے سے سنی ہوگی, جب یہ سنی تو اس کے بعد خطیب سے یہ کہا, وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَطِيبُ, اے خطیب تجھ پہ افسوس ہے, تجھ پہ افسوس ہے. اشتریت رضا المخلوق بسخط خالق, تو نے مخالق کو ناراض کر کے مخلوق کی خوشی خرید لی. تیری ایسی خریداری میں بڑا افسوس ہے, تیری عقل میں بڑا افسوس ہے کہ تو نے خدا کو ناراض کیا اور مخلوق کو راضی کیا. فَتَبَوَّأَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ, تو نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. اس جملے کو جب ان شامیوں نے سنا تو وہ حیران اس بات میں ہوئے کہ ابھی تک جو ہم سن رہے تھے اس سے ہم جہنم کما رہے تھے, ابھی تک جو ہم سن رہے تھے وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث تھا. وہ تو یہی سمجھ رہے تھے نا کہ ہم جو سن رہے ہیں بڑا ثواب مل رہا ہے, یزید جو ہے یہ خلیفۃ المسلمین ہے, اور یہ جس خطیب سے کوئی بلائے گا ہمیں تو اچھی باتیں ہی سنوائے گا. اب سمجھ میں آیا کہ اگر یہ خطبے نہ ہوتے, آج ہم یزید کے اسلام میں عمل کر رہے ہوتے. یہ قربانیاں, یہ ساتھ لے کے آنا نبی صاحبوں کو سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو اب جب خطیب نے یہ سنا, اس کے بعد مولا کو توجہ ہوئے اور یزید کو مخاطب کیا, یزید کو مخاطب کیا کہ, اور یہ کہا یا یزید, اے یزید, یہ نہیں کہا اے خلیفہ المسلمین, اے مسلمانوں کے خلیفہ, اے بادشاہ, اے ملک, نہیں, یا یزید, اے یزید, یا یزید دزنی, مجھے اجازت دے, ان اسعد هذه الاقوال, کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر آؤں, فاتکلم بکلماتہن فیہن رضا للہ ولہؤلاء جالسین ثواب واجر. اے یزید مجھے اجازت دے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں اور کچھ ایسی باتیں کروں کہ جس سے اللہ راضی ہو اور ان سننے والوں کے لیے اجر و ثواب قائم ہو, ان سننے والوں کو اجر و ثواب ملے. پھر ان شامیوں کو سمجھ میں آئی کہ ہم نے جو سنا تھا وہ اجر و
یہ قیدی کیا سنائے گا کہ جس سے ہمیں اجر و ثواب ہوگا؟ یہ قیدی ہمیں کیا سنائے گا؟ اب یزید جو ہے وہ یہ جانتا تھا کہ علم ان کی گھٹی میں ہے، خطابت ان کی گھٹی میں ہے. یہ ایک دفعہ منبر پہ چلے جائیں گے تو میری حکومت کی جڑ اکھڑ جائے گی. یزید نہیں مانا، لیکن وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے دباؤ ڈالا. انہوں نے کہا یزید اجازت دے دے، یہ بیمار قیدی جس کے دل میں اتنے زخم ہیں یہ کیا ہی کہہ دے گا. اب یزید مجبور ہو گیا، اس نے اجازت دی. اچھا یہاں پہ آپ نے توجہ فرمائی کہ مولا نے کیا کہا کہ جو لکڑیوں کا ڈھیر ہے تھا تو ایک بڑا خوبصورت سا ممبر، لیکن قیامت تک کے لیے ہمیں پیغام دے دیا کہ اے میرے عزاداروں، اگر جس ممبر سے ایسی باتیں کرنے والے بندر ناچیں گے وہ اس کو ممبر نہ کہنا، اس کو لکڑیوں کا ڈھیر کہنا. اور جس ممبر سے ہماری معرفت کی باتیں ہوگی، خدا کا ذکر ہوگا، وہ ممبر ہوگا. پہچان کروا دی. اب پہچاننا آپ کا کام ہے کہ آپ لکڑیوں کا ڈھیر بنواتے ہیں یا کہ ممبر کو ممبر رہنے دیتے ہیں. یہ اب ہم پہ چھوڑ دیا ہے، یہ ہمارا کام ہے. تو اب امام نے فرمایا ممبر پہ اب مولا تشریف لے گئے اور جا کے مولا نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی. اس کے بعد تھوڑے یہ کلمات آپ کو گوگل پہ نہیں ملنے ہیں. مولا نے فرمایا الحمدللہ الذی لا بدایۃ لہ، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، جس کی ابتدا کو معین نہیں کیا جا سکتا. میں کہتی ہوں اے لوگوں، اے مسلمانوں، شیعوں کو شرک کے فتوے دینے والوں، آؤ توحید کا درس ہم سے لو. ہمارا خدا وہ نہیں ہے جو اپنی ٹانگ کو جہنم میں ڈالے گا. ہمارا خدا وہ نہیں ہے جو عرش پہ بیٹھے گا تو مہینے لگ جائے گا. آؤ تمہیں بتاتے ہیں توحید کیا ہے، کیونکہ ہم نے جس درس سے توحید لی ہے وہ توحید کے نمائندے ہیں، وہ اللہ کے حقیقی نمائندے ہیں. مولا نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس کے لیے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. دائم الذی لا نفاد لہ، وہ ایسا ہمیشہ رہنے والا ہے جس کے لیے کبھی بھی ختم ہونا نہیں ہے. تعارف کروایا جا رہا ہے ایسے ماحول میں شہید کا کہ سنو اے شام کے لوگوں، پہچانو کو صحیح. پھر فرمایا اول الذی لا اول لاولیتہ، وہ ایسا اول ہے کہ اس کے اول کا کوئی اول معین نہیں کیا جا سکتا. وہ آخر الذی لا آخر لآخریتہ، وہ ایسا آخر ہے کہ اس کی آخری کی کوئی حدود معین نہیں کی جا سکتی کہ یہ کب تک رہے گا. باقی بعد فنائے کل خلق، تمام مخلوق کے خلق ہونے کے بعد وہ باقی رہے گا. قدر اللیالیہ والایام، وہ خدا جس نے رات اور دن کو مقدر کیا. قسم فیہ الاقسام، اس میں مختلف قسم کی چیزوں کو تقسیم کر دیا. فتبارک اللہ، بس بابرکت ہے وہ ذات، فتبارک اللہ الملک الاعلام، کہ جو ملک ہے، جو اعلام ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بیدار کرنا چاہتی ہوں کہ مولا نے کیوں توحید کو بیان کی ہے. سب سے پہلے اتنی تفصیل سے کیوں تعارف کروایا خدا کا؟ اس لیے کہ مولا جان چکے تھے کہ اگر ان لوگوں کو اللہ کی معرفت ہوتی تو آج اللہ کے ولی کو رسیوں میں نہ جکڑتے. اگر انہوں نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو آج یہ اللہ کی عزت بازاروں میں نہ لے کے پھر رہے ہوتے. آج حجاب اللہ بازاروں میں نہ ہوتی، آج حجاب اللہ درباروں میں نہ ہوتی. انہوں نے اللہ کو بھی نہیں پہچانا. ان کا ماحولی شام کیسا تھا؟ کون اللہ کی معرفت کرواتا؟ یزید کرواتا یا معاویہ ابن ابی سفیان کرواتا؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو مولا کی جب اللہ کے نمائندے سے توحید، جب یہ توحید ان کے کانوں میں گئی کہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں، کہ اس کا کہ سب خلق جو ہے وہ ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، وہ باقی رہے گا. اس کے اول کو معین نہیں کیا جا سکتا، اس کے آخر کو معین نہیں کیا جا سکتا. وہ اصل میں ملک
نے یہ آیت تلاوت کی تھی دربار میں کہ جب اس نے کہا تھا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ جب اس نے اس آیت کی تلاوت کی تھی کہا تھا کہ میں تو آج ملک بن گیا کہ اللہ جس کو چاہے بادشاہت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، جس کو چاہے بادشاہت دے۔ یعنی کہنا یہ چاہتا تھا کہ اے اولاد رسول دیکھو آج آپ کی کیا حالت ہے، مجھے تو اللہ نے بادشاہت دی ہے، مجھے تو اس نے بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو پھر بیوی نے کیا فرمایا تھا؟ بیوی نے کہا تھا آج نصیبہ یا یزید، اے یزید تو کیا بھول گیا ہے قرآن کی اس آیت کو کہ جس میں خدا یہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ لا یحسبن الذین، کہ وہ لوگ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ جن کو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، انما نملی، کہ خدا فرماتے ہیں کہ جن کو میں نے مہلت دے رکھی ہے ان کو ابھی عذاب نہیں دے رہا تو میری اس مہلت کو رحمت نہ سمجھے۔ یہ مہلت ہم نے ان کو صرف اس لیے دی ہے تاکہ یہ گناہ پہ گناہ کرتے جائیں اور آخرت میں ان کا جہنم میں ٹھکانا ہو۔ یہ علی کی بیٹی ہے، قرآن کو قرآن سے دلیل دے کے وہ قرآن کی آیت کو اپنے مطلب کے لیے پڑھ رہا تھا، اس لیے رسول اللہ نے قرآن کے ساتھ اہل البیت کو رکھا تھا۔ اگر قرآن کے ساتھ اہل البیت نہ ہوتے دنیا قرآن کی تعلیمیں اپنی مرضی کی کرتی رہتی۔ محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ تو یہ دنیا اپنی مرضی سے تعویلیں کرتی ہے، اس لیے اہل البیت کو ایک فرد ہر زمانے میں قرآن کے ساتھ ہے۔ یہی دلیل ہے ہمارے زمانے کے امام کی وجود کی موجود ہونے پر۔ تو اب یہاں پہ وہ ملک کیا گیا تھا، میں ملک ہوں، تو مولا نے پھر اصل جو بادشاہ ہے اس کا تعارف کروا دیا کہ بھائی بادشاہ کہنے کے لائق تو وہ پروردگار ہے کہ جو ہمیشہ رہے گا۔ تو کیا آج ہے کل نہیں ہوگا، آج ہے کل نہیں ہوگا، تو کس بات کا ملک بننا پھرتا ہے؟ وہ پروردگار ملک اللہ ہے۔ اس کے بعد مولا نے جھانچ لیا، بھانپ لیا کہ یہ جو شامی ہے ان بیچاروں کی غلطی اتنی نہیں ہے، ان کی غلطی نہیں ہے اتنی، ان کے ساتھ بیماری یہ ہے، ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایک بیماری لگ چکی ہے۔ بہت توجہ چاہوں گی، ان کو ایک بیماری لگ چکی ہے، وہ بیماری یہ ہے کہ یہ اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ پھر مولا نے اگلا جو حصہ ہے خطبے کا وہ آخرت کے بارے میں مولا نے بیان فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو زوال ہے۔ اے لوگوں تم کیا کر رہے ہو؟ یہ دنیا کی زندگی زوال ہے، اس کو اپنے ہمیشگی سمجھ لینا حماقت ہے۔ اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے اور یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ تم سے زیادہ مالدار تھے، وہ تم سے زیادہ عمریں لے کے دنیا میں آئے تھے، آج وہ نہیں رہے تو تمہارے پاس کیا دولت ہے جو تمہیں بچائے رکھے گی؟ تمہاری کتنی عمر ہوگی؟ ایک وقت آئے گا تحفظون الی قصورہم الی قبورہم کہ تمہیں تمہارے محلوں سے قبروں کی طرف کھینچا جائے۔ مولا نے جھنجھوڑا، ان کو آخرت یاد کروائی کہ بیدار ہو جاؤ، ابھی بھی سوچو تم کیا کر چکے ہو اور تم کیا کر رہے ہو کہ تمہارے سامنے حرمت رسول پامال ہو گئی، تمہارے سامنے نواز رسول شہید ہو گئے، تمہارے سامنے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی اولاد کو قیدی بنایا گیا، لیکن افسوس تمہاری آنکھوں میں نہ آنسو ہے، نہ تمہارے پاس کوئی ندامت ہے، نہ تم پشیمان ہو رہے ہو۔ تو ان کی اس روح کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے مولا نے آخرت کی طرف توجہ دلائی۔ یہ آخرت کی طرف توجہ بھی ہر خطبے میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کے بعد مولا نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے یہ اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین سمجھ رہا ہے، تو مولا نے اس کو بھی مخاطب کیا اور کہا کہ سنو، تم اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین سمجھتے ہو، اللہ کا نمائندہ سمجھتے ہو، تو سنو ہماری طرف دیکھو کہ اللہ کے نمائندے ہوتے کون ہیں، کہ اللہ کے نمائندے وہ ہیں، اللہ کے نمائندے ہم ہیں، کہ ہم وہ ہیں کہ جنہیں 6 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ اوتینا ستن، ہمیں 6 فضیلتیں عطا کی گئی ہیں، وفضلنا بسبع، ہمیں 7 فضیلتیں دی گئی ہیں۔
اظہار کے لیے والد ہونے کا انتظار نہیں ہوتا. امام بچپن میں بھی اتنا ہی عالم ہوتا ہے جتنا جوان ہو کے عالم ہوتا ہے، کیونکہ یہ علم عطا کیا گیا ہے، یہ سخاوت عطا کی گئی ہے. دنیا والے کسب کرتے ہیں علم کو، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارہ کی پہچان ہی یہ ہے، ان کا استاد دکھا دو. دنیا والوں ان کا استاد دکھا دو. بڑی حدیثوں کی فیکٹریاں بھی لگ گئی تھی، کوئی اٹھ کے کہہ دیتا کہ میرے پاس علم حاصل کرنے آتے تھے. دکھا دو کہ جھوٹی روایت بنانے کی بھی تم میں ضرورت نہ ہوئی. ان کے علم کے اوپر کوئی کچھ نہ کر سکا، کوئی کچھ نہ کر سکا. بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت تو سب مانیں گے نا، ہم تو چلو مانتے ہی ہیں، باقی سب بھی مانیں گے. بخاری میں روایت موجود ہے کہ جب محمد مصطفیٰ نے سلونی کا دعویٰ کیا، ختم الانبیاء بلند الصلوات، بس جلد آپ کو مسائل کی مزید تک لے کے آ رہی ہیں. جب محمد مصطفیٰ نے سلونی کا دعویٰ کیا تو افسوس ہے کہ سامنے کیسے لوگ تھے. ایک نے اٹھ کے کہا کہ آپ سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ میرے باپ کا نام کیا ہے. افسوس ہے ایسی جگہ پہ کہ وقت کا رسول انبیاء کا سردار پوچھ رہا ہے، پوچھ لو جو پوچھنا ہے. اور اسی رسول کے وارث جو صاحب سلونی، صاحب وارث منبر، مولا کائنات نے جب دعویٰ کیا سلونی سلونی، تو کیسے کیسے لوگ تھے. ان کوئی کہتا ہے میری گاڑی کے بعد کتنی ہے، مولا نے کہا میں تو بتا دوں گا تو ڈھونڈ بھی سکے گا کہ علی نے ٹھیک بتایا ہے کہ نہیں. تو اب یہ دنیا ثابت نہیں کر سکتی، کسی کا بھی استاد ثابت نہیں کر سکتی. خود محمد مصطفیٰ کا استاد دنیا میں اگر کوئی مقام و مرتبہ حاصل کرتا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا استاد کون ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے شاگرد کون کون ہے، یعنی کیسے کیسے شاگرد اس نے بنائے ہیں. اس طرح سے کسی کے علمی معیار چیک کیا جاتا ہے. تو میں کہتی دنیا والوں محمد مصطفیٰ کے علم کے بارے میں کیسے تم تصور کر سکتے ہو، جس کا استاد نظر آئے تو خدا، جس کا شاگرد نظر آئے تو علی، اور علی کا علم کیسے تم اندازہ کر سکتے ہو کتنا ہے، جس کا استاد نظر آئے تو محمد مصطفیٰ، اور جن کے شاگرد نظر آئے تو حسنین کریمین نظر آئیں گے. تو مومنات، یہ علم مولانا نے فرمایا اوتینا العلم، ہمیں علم عطا کیا گیا ہے. علم اگر دیکھنا ہے تو ہمارے گھرانے سے ملے گا. امام کا علم ایسا نہیں ہے کوئی بھی سوال کرے، کسی زبان میں سوال کرے تو مولانا کہ میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہوں یا اس کا جواب دیکھ کے بتاتا ہوں. پوری تاریخ 12 اماموں کو دیکھ لیجیے. دوسروں نے بھی جب ان ائمہ کی تاریخ لکھی ہے تو انہوں نے اسی طرح لکھا ہے کہ کبھی موقع نہیں ملا کہ اگلے سے کہیں کہ ہمیں دیکھنے دو. بلکہ سوال کیا، بعض اوقات جو سوال پوچھنے آتے تھے بولا فرماتے تھے زحمت نہ کرو، تیرا سوال بھی بتا دیتا ہوں، تیرا جواب بھی بتا دیتا ہوں. میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے میرے سوال سے پہلے میرا جواب آیا. تو یہ وہ علمی مقام ہے. تو بس مومنات زیادہ وقت نہیں ہے. اس خطبے کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میں اگلی دو جو میری انشاءاللہ جس جگہ میں نے پڑھنا ہے یوٹیوب چینل پہ میں اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ. اسی سے میں آگے سے پڑھوں گی تاکہ ہمیں کے لیے جو ہے کچھ مطالب مزید واضح ہو جائے. تو اس طرح سے مولانا سجاد نے اپنی خصوصیات بتائی، اپنی فضیلتیں بتائی، پھر اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں. تمہیں کیا بتایا گیا تھا کہ میں خارجی کا بیٹا ہوں. سنو میں کون ہوں، انا ابن مکہ و مینا، میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں. میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں. میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو معراج پہ لے جایا گیا. اور میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس نے ہر جنگ کی فتح کا صحرا جس کے سر پہ سجایا گیا. پھر اس کے بعد مولا نے ہمیں بھی مجلس کی آداب بتائے کہ مجلس پڑھنی کس طرح سے ہے. پہلے توحید، پھر نبوت، پھر فضائل، پھر مسائل، پھر آپ نے اپنے بابا کے مسائل بیان کرنا شروع کیے کہ مجھے پہچانو میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا بے گوروں کا فتح کربلا.
مومنات بہت مشکل ہے. سید سجاد کی مصیبت مختصر عرصہ نہیں ہے, مختصر عرصہ بھی نہیں. 35 سال جو امام خون رویا ہو, اس کی مصیبتوں کو بیان کرنا سننا ہمارے بس میں نہیں ہے. صرف جناب سیدہ معاف فرما لیں اور اس ڈیوٹی کو بس قبول فرما لیں. جیسے ان کی طرف سے توفیق ملے گی میری کوشش ہوگی کہ آج ہم جناب سیدہ و سجاد کا پرسہ دیں. مومنات, علی اکبر کی مصیبت بڑی سخت مصیبت, بڑی سخت مصیبت تھی کہ میرا صابر ایمان جب جوان بیٹے کی لاش پہ جا رہا تھا تو مقتل کی کتابوں نے لکھا ہے کہ حسین جیسے صابر کے منہ سے ایک جملہ نکلا, ایک جملہ یہ نکلا کہ اے بیٹا میری آنکھوں کی روشنی چل گئی. بیٹا تیرے جانے کی تیرے بابا کی آنکھوں کی روشنی بنائی چلی گئی. مولانا جناب قاسم بھی شہید ہوئے ہیں, ان کی شہادت بھی بڑی دردناک ہے. ایسا قاسم معصوم شہزادہ کہ جس کے پاؤں بھی ابھی گھوڑے کی رکابوں میں نہیں پہنچتے تھے, جس کو کوئی سلا پوری نہیں آتی تھی. ایسا نازک شہزادہ حسن کا جان, لیکن امت نے
ساتھ